کہ میں جس بستر پر سویا تھا اسی بستر کو حضور تاجدار کائنات اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. یہ وہی ہاتھ ہے نا جسے ید اللہ فوق ایدیہم کہا جاتا ہے, جن ہاتھوں کے تعلق سے میرے امام نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا گلی کر دیا, موجے بحر سخاوت بلا حوصلہ, وہ انسان قریب آتا رہا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول انتقام اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کو دھو رہے ہیں. صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے رہتے ہوئے آپ یہ کام نہ کریں, میں اب اس کام کو کر لیتا ہوں, چادر کی صفائی میں کر لیتا ہوں, چادر کو میں دھو دیتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تجھے پتا نہیں وہ تیرے گھر کا مہمان نہیں تھا, وہ میرے گھر کا مہمان تھا, مہمان میرا تھا, اس لیے خدمت مجھے کرنے دو. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بڑا امیر انسان ہے وہ عالم کی بھی خدمت نہیں کرتا, وہ اپنے نوکروں سے خدمت کرتا ہے. اے مسلمانوں ہمارا کلچر یہ نہیں ہے. آج اگر ہمارا یہ کلچر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, آج اگر ہمارا سماج اپنا ماحول بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم احادیث رسول نہیں پڑھا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج علماء کی بارگاہ میں ہم اکتساب فیض نہیں حاصل کیا کرتے ہیں. جب ہم قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے, احادیث نبویہ نہیں پڑھیں گے, جب ہم علماء کی بارگاہ میں اکتساب فیض نہیں کریں گے تو ہمارا ماحول تو بدلے گا, ہمارا کلچر پھر اسلامی کلچر نہیں رہے گا, ہمارا معاشرہ پھر اسلامی معاشرہ نہیں رہے گا, ہماری تہذیب و تمدن پھر اسلامی نہیں رہے گی. ہمارا کلچر وہی ہوگا جو کلچر یورپ کا ہے, ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کا سسٹم وہی ہوگا جو لندن کا سسٹم ہے, ہماری تہذیب و تمدن پھر وہی ہوگی جو تہذیب و تمدن کینیڈا اور ہالینڈ کا ہے. اس لیے لوگوں ہم اپنی تہذیب کو یورپی تہذیب نہ بنائیں, ہم اپنی تمدن کو ہم لندنی تمدن نہ بنائیں, ہم اپنی تہذیب کو اسلامی تہذیب رہنے دیں, ہم اپنے کلچر کو اسلامی کلچر رہنے دیں. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے, اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے, اسی میں ہم کامیاب ہیں, اسی میں ہم سرخرو ہیں. اگر ہم نے اپنی تہذیب کو بدل دیا, اگر ہم نے اپنے کلچر کو بدل دیا, اگر ہم نے اپنے معاشرے کے سسٹم کو اگر ہم نے یورپی سسٹم بنا دیا تو پھر یاد رکھیں ہم یہاں بھی ناکام, ہم وہاں بھی ناکام, ہم قبر میں بھی ناکام, ہم یہاں بھی برباد, ہم وہاں بھی برباد ہو جائیں گے. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا وہ کافی طرح رسول میں آ رہا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ چادر ہمیں دیں, میں اپنے ہاتھوں سے اسے دھو لیتا ہوں, اس لیے کہ آپ آقا ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, غلام کے رہتے ہوئے آقا ایسا کام کرے مجھے یہ پسند نہیں ہے. ادھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ابو بکر یہ تم نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ مہمان تیرا نہیں تھا, یہ مہمان میرا تھا, مہمان میرا تھا, اس لیے چادر کو میں ہی دھوؤں گا. وہ انسان قریب آتا گیا, اس حسین منظر کو دیکھتا رہا. اب آیا ہے قریب تلوار نہیں مانگ رہا ہے, آیا ہے قریب اپنا سامان نہیں مانگ رہا ہے, آیا ہے قریب اپنی مقصد کو بیان نہیں کر رہا ہے. قریب آنے کے بعد جب اس حسین منظر کو دیکھا ہے, رسول گرامی وقار کے اس خوبصورت انداز کو دیکھا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے تلوار نہیں چاہیے, میں جو لینے آیا تھا اب مجھے وہ نہیں چاہیے, بلکہ میں وہ لینا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو دینے کے لیے آئے ہیں. یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھائیے, مشرف پہ اسلام کیجیے. حضور نبی اکرم جو معلم کائنات ہیں, معلم کائنات ہو کر ایک کافر کو اپنے گھر کا مہمان بناتے ہیں اور مہمان بنا کر اخلاق کا وہ نمونہ پیش کرتے ہیں. کیا آپ کے اخلاق حسنہ کا وہ خوبصورت منظر دیکھ کر وہ اسلام کو اپناتا ہے, مشرف پہ اسلام ہو جاتا ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اسلام کیوں نہیں پھیلتا, آج لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن کی تعلیم عام کیوں نہیں ہوتی, آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اسلام کی دولت ہے آج لوگوں کے گھروں میں کیوں نہیں جاتی. آج اسلام اس لیے نہیں پھیل رہا ہے, ہمارے اسلام کے جو مبلغ ہیں اگر وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دے, ہمارے اسلام کے جو مورخین ہیں اگر اپنے قلم کو سادگی کے ساتھ چلانا شروع کر دے, قسم اللہ کی نیت اچھی ہو, ارادہ درست ہو, خدمت دین کا جذبہ رکھتا ہو, تو میں آپ کو اس عظیم الشان روح کائنات کانفرنس کے حسین موقع پر اس پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جب ارادہ اور نیت اگر حسن ہو جائے تو اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ارے جب اسلام کو پھیلنے سے
غریب نواز کے زمانے میں کروڑوں روک نہ سکا، جب اسلام کو پھیلنے سے خالد ابن ولید کے زمانے میں 6 لاکھ لوگ نہ روک سکے، تو آج کروڑوں خادم کو اسلام کو پھیلانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو روک سکے، کوئی طاقت نہیں ہے جو علم فلافے کے سورج کو طلوع ہونے سے روک سکے۔ اسلام کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اسلام کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کے مبلغ اپنی زندگی کا شب و روز حسن نیت کے ساتھ گزارنا شروع کر دے، اسلام ہر جانب پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اسلام سے نفرت نہیں کرے گا، اسلامی کلچر کو جب شب و روز دیکھے گا تو یہی کہے گا اسلام سچا ہے، اسلام کا قرآن سچا ہے، اسلام کے مبلغین سچے ہیں، جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ مسلمان سچا ہے۔ جب یہ فکر بن جائے گی تو پھر قرآن تم سے کہے گا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے گو تم مومنین، ساری کامیابیاں، ساری کامرانیاں تیرے لیے ہے، شرط اتنی سی ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ مومن کامل کی علامت اول یہ ہے وہ ہر کام حسن نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور حسن نیت کے کام کو اور اس کی مشن کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔